نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، حضرت طاؤس رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شخص کے 4 بیٹے تھے۔ وہ شخص بیمار ہوا۔ ان بیٹوں میں سے ایک نے اپنے 3 بھائیوں سے کہا کہ اگر تم باپ کی تیمارداری اس شرط پر کرو کہ تم کو باپ کی میراث میں کچھ نہیں ملے گا تو تم کرو، ورنہ میں اس شرط پر تیمارداری کرتا ہوں کہ میراث میں سے کچھ نہ لوں گا۔ وہ اس پر راضی ہو گئے، کہنے لگے کہ تو ہی اس شرط پر تیمارداری کر، ہم نہیں کرتے۔ اس نے خوب خدمت کی۔ جب باپ کا انتقال ہو گیا اور شرط کے موافق اس نے کچھ نہ لیا تو رات کو خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ 100 دینار یعنی اشرفیہ گڑی ہوئی ہے، وہ تو لے لے۔ اس نے خواب میں ہی دریافت کیا، معلوم کیا کہ ان میں برکت بھی ہوگی۔ اس نے کہا کہ برکت ان میں نہیں ہے۔ صبح کو بیوی سے خواب کا ذکر کیا۔ اس نے ان کے نکالنے پر اصرار کیا، اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر خواب دیکھا جس میں کسی نے دوسری جگہ 10 دینار بتائے۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا۔ اس نے کہا کہ برکت ان میں بھی نہیں ہے۔ اس نے صبح کو بیوی سے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس نے پھر اصرار کیا، کیونکہ عورتیں حریص ہوتی ہے، لالچی ہوتی ہے، مگر اس نے نہ مانا۔ تیسرے دن اس نے پھر خواب دیکھا کہ کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، وہاں تجھے 1 دینار ملے گا، اس کو لے لو۔ اس نے پھر وہی برکت کا سوال کیا۔ اس شخص نے کہا کہ ہاں اس میں برکت ہے، تو جا کر وہ دینار لے آیا اور بازار میں جا کر اس سے 2 مچھلیاں خریدی۔ گھر آ کر جب ان کا پیٹ چاک کیا، ان کو کاٹا، تو ان میں سے ہر ایک کے اندر سے ایک ایسا موتی نکلا کہ اس جیسا کسی نے عمر بھر بھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے بوجھ کی بقدر سونے سے خریدا۔ کیا فرمایا بھائی؟ بادشاہ وقت نے ان دونوں کو یعنی ان دونوں موتیوں کو بہت اصرار سے 90 خچروں کے بوجھ کی بقدر سونے سے خریدا، گولڈ سے خریدا۔ دوستو دیکھو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خاص طور سے نوجوان، باپ کی خدمت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 دینار میں کیسی برکت رکھی کہ 1 دینار کے عوض 90 خچر بوجھ کی مقدار سونا ملا۔ یعنی 90 خچر جتنا سونا اٹھا سکتے ہیں اتنا سونا ملا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ہی شان ہے باری تعالیٰ کی کہ جب دینے پر آتے ہیں تو بے حد حساب اور وہم و گمان سے زائد دیتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ دوستو اور عزیزو، جس طرح باپ کی خدمت سے مال میں برکت ہوتی ہے، اسی طرح ماں کی خدمت سے بھی جان و مال میں برکت کے ساتھ روحانی برکتیں بھی میسر آتی ہیں۔ چنانچہ ماں کی خدمت کرنے سے اویس قرنی مستجاب الدعوات بن گئے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے عمر، اگر تمہاری ملاقات اویس قرنی سے ہو تو ان سے دعائیں مغفرت کراؤ، مغفرت کی دعا کرانا۔ اندازہ لگائیے، آپ غور کیجئے کہ حضرت عمر صحابی ہے، امیر المؤمنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اویس قرنی سے دعا کراؤ۔ دوستو، اویس قرنی کو یہ رتبہ اور مقام ماں کی خدمت کی وجہ سے ہی تو ملا، کیونکہ ماں کی خدمت کی خاطر اویس قرنی صحابیت کے مقام سے بھی محروم رہ گئے، اس لیے کہ اویس قرنی کی ملاقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوئی، اس لیے کہ ان کی والدہ بیمار تھی، وہ ملک یمن میں رہتے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جانے کا موقع نہیں ملا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو مستجاب الدعوات بنا دیا
اور اپنے خاص بندوں میں ان کا شمار فرما لیا، گویا کہ تقوی اور توکل کے اعلیٰ مقام پر ان کو فائز کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میں ایسی آیت جانتا ہوں اگر لوگ اس پر عمل کر لے تو وہ آیت ان کے گزر بسر کے لیے کافی ہو جائے۔ آیت یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر حضرات علماء کے پاس بیٹھ کر سیکھیں، سنیں، عمل کریں، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ چاروں طرف برکتیں ہی برکتیں نظر آئے گی۔ دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمارے جان و مال، ایمان و عمل اور کاروبار میں خوب ترقی عطا فرمائے، آمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔